بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں، رزق کی برسات ہوگی اور اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین، رجب کے مہینے کے آخری لمحات ہیں اور چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور اب خوشیوں بھرا آنے والا مہینہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، جو کہ دراصل اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی ہی قبولیت والا، عظمتوں اور بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اچھے نہیں ہیں یا جس کی تقدیر ساتھ نہیں دے رہی، جس کے گھر میں غربت ہے، شدید تنگ دستی ہے یا کاروبار مکمل بند پڑا ہوا ہے اور زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، حتیٰ کہ گھریلو لڑائی جھگڑے جان نہیں چھوڑتے، اور وہ مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا کر رہے ہیں، ان سب کا حل اس عمل میں ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ شعبان کے مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے اور نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت جلد فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے اور جلد رزق اور بے حساب دولت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جو شخص شعبان سے پہلے خوشحال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں حقیقی سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سچی خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یا یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کا لاڈلا بندہ ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی عاجزی کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، یا جو شعبان سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا،
وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ شعبان سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہاں سارا سال اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شعبان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص اور قیمتی ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، زمین و آسمان کے خزانے عطا کرنے والا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پھر پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا پھر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے شعبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، شعبان کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں
تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت مانگ لیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو یا جادو ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ غم ہوں گے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر اور برکت آتی ہے، اللہ کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی ملنا آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، اس لیے گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، دماغ کو سکون ملے گا اور دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے جسے الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس سورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس سچے دل سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو پورا 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی بلکہ محبت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر
7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کے فضل سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے اور غیب سے رزق لاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں چلتا یا میں نسلوں سے غریب ہوں، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے، اس پر اللہ کی خاص نظر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس کے لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ اسے انگلیوں پر یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری صفت یا غنیو کے ذریعے سوال کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ یہ ہے شعبان کی آمد کی برکت۔ اللہ ان گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند خوشیاں اور برکتیں لا رہا ہے۔ آپ نے یہ تینوں عمل ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلے 21 بار بسم اللہ، پھر 7 بار سورہ فاتحہ اور پھر 11 بار یا غنیو۔ جب یہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو مالی تنگی سے نجات دے گا اور غیب سے خوشخبری ملے گی۔ یہ وظیفہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائے اور جو مانگا وہ عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کا کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے ہی مزید وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔